جنگل بسا
Ida
جناب موسیقی سے خزا تاجوں نے لکھا شہادت مجلس عزائز سید الشہداء بسلسلہ چہلم خیر النساء بیگم نور ظفر حسین بن نواب سید محمد حسین خان و مقام بتاریخ 25 رجب المرجب مطابق 10 مارچ روز چہارشنبہ بعد نماز مغربین مسجد اثنا عشری میں فرقہ جسم استاد محترم مجدد اسلام المسلمین مولانا آقا سید ابراہیم المفتی جزائری صاحب کا بیان فرمائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے سید اصغر حسین الحسینی، سید ابو القاسم حسینی اور سیدہ عذرا حسین شرکت کے متمنی ہیں۔ مجلس کا اعلان ہے کہ 27 رجب برائے ایصال ثواب اور 27 رجب بسلسلہ برسی محترم قمر حسن اسدی، 27 رجب بروز جمعہ بوقت 7:30 بجے شب بمقام بارگاہ شہزادی ام المؤمنین میں مجلس اعزاز مقرر ہے، جس میں مولانا سید عابد الکرامی صاحب اللہ بیان فرمائیں گے۔ اہلیہ و دختران آپ تمام حضرات سے شرکت کے متمنی ہیں، اور انشاءاللہ کل بعد نماز ظہر مسجد رضا میں بسلسلہ شہادت امام حتم مجلس اعزاز مقرر ہے۔ آپ تمام حضرات سے
مسجد کی کمیٹی شرکت کے متمنی ہے، شرکت فرما کر ہم تمام مجالس میں ثواب دارین حاصل فرمائے. آواز بلند صلوات أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي التيام المضي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين المخاطب بطه وياسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو قوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیں کیونکہ ابھی آنے والے کے لیے جگہ بچ جائے. تھوڑا سا اگر آگے بڑھ جائیں تو آپ نے کسی بات ایک آواز میں بلند سب بات پڑھیں. ایک اور آواز میں بلند سب بات پڑھیں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اسے کرامت اور فضیلت عطا فرمائی ہے اور اسے باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے تمام اشیاء کو مہیا کیا اور انسان کو اللہ نے کسی کے سامنے بھی مجبور نہیں کیا. یہاں تک کہ ایمان اور دین کے معاملے میں بھی پروردگار عالم نے انسان کو جبر و اکراہ نہیں کیا. کسی کے سامنے انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم نے تمام مخلوقات پر انسان کو مکرم کیا، بافضیلت کیا، اسے کرامت عطا فرمائی ہے. اور سب سے زیادہ فضیلت
مقام انسانیت کو عطا ہو۔ اس موضوع کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ہے، بس مقدمتاً چند چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ کرامت کئی الفاظ، کئی طریقے کے اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر خداوند عالم کی طرف اگر اس کرامت کی نسبت دی جائے تو لطف اور احسان کے معنی ہوں گے کہ خداوند عالم نے اگر کرم کیا ہے تو اس کا لطف اور احسان مد نظر ہوگا، اور اگر انسان کی طرف اور دوسرے مخلوقات کی طرف اس کرم کی کرامت کی نسبت دی جائے تو یہ اس کی بلندی اور کمال مراد دی جائے گی۔ یعنی کمال انسان کی طرف اگر انسان کی طرف نسبت دی جائے تو کمال انسانی، فضیلت انسانی، اس کرامت کی یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ اور کرامت ہر اعتبار سے الگ الگ مقام ہے، کئی قسمیں ہیں، کرامت طبعی، کرامت مادی اور کرامت کمالی، کئی طریقے سے کرامت پائی جاتی ہے، کرامت ملکوتی، اس طریقے کی کئی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن میں غور کریں تو قرآن میں جو کرامت کی نسبت دی گئی ہے، قرآن میں جو کہا گیا ہے، وہ نسبت جو انسان کی طرف کرامت کی دی گئی ہے وہ کرامت دو طریقے کی، ایک کرامت ذاتی اور ایک کرامت اکتسابی۔ کرامت ذاتی جسے تکوینی بھی کہا جاتا ہے، کرامت ذاتی یعنی اگر ہم انسان کو دوسرے مخلوقات اور دوسرے موجودات کے ساتھ مقایسہ کر کر اگر دیکھیں، دوسرے موجودات کے ساتھ اگر ہم اس کو بنسبت دیکھیں، دوسرے موجودات کی بنسبت، تو اللہ نے انسان کو بنسبت دوسرے موجودات کے بہترین شکل و صورت میں خلق فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں، عمدہ شکل و صورت میں انسان کو پیدا کیا۔ یہ ایسی کرامت ہے کہ جس میں انسان کا اختیار کچھ ہے ہی نہیں، اس میں کچھ انسان کا اختیار نہیں ہے، چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے۔ یہ تکوینی کرامت ہے، انسان کو اللہ جیسا خلق کرتا ہے، انسان اس طریقے سے یہ کرامت پاتا ہے۔ جو انسان نے یہ شکل و صورت پائی ہے اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، یہ تمام قدرت کا کمال ہے، قدرت نے دی ہے۔ یہ خوبصورتی، یہ حسن خداوند عالم نے عطا کی ہے، اور اس وقت بھی جب تک کہ انسان اگر اچھا رہے تو یہ خوبصورتی کامیابی کی، یہ خوبصورتی اچھی ہوتی ہے، ورنہ اگر انسان صحیح نہ ہو، سعادت مند نہ ہو تو پھر یہ خوبصورتی بھی کوئی کام آنے والی نہیں۔ اس لیے کیونکہ یہ تمام خوبصورتیاں ختم ہو جانے والی ہے، یہ ظاہری خوبصورتی ہے، یہ ظاہری چیزیں ہیں، تو لہذا یہ وہ کرامت ہے جس میں انسان کے اختیار سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ انسان چاہے یا نہ چاہے، جیسا خداوند عالم نے خلق کیا ہے اسے ویسے ہی خلق ہونا ہے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری کرامت ہے کرامت اکتسابی، یعنی وہ کمال، وہ اچھائیاں کہ جو انسان کو حاصل کرنی چاہیے، انسان کو خود حاصل کرنی، اکتسابی ہوتی ہے، انسان کو حاصل کرنی پڑتی ہے، یہ اکتسابی کرامت۔ اور اس کے لیے یہ کرامت کو انسان ایمان، تقوی اور عمل صالح کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ کرامت اکتسابی اسے انسان ایمان، عمل صالح اور تقوی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یعنی جتنا انسان خدا سے نزدیک ہوتا جائے گا اس کی کرامت میں بلندیاں عطا ہوتی جائیں گی۔ جتنا خداوند عالم کے نزدیک ہوگا، یعنی جتنا نسبت خدا کی ہوگی، جتنی خدا سے نسبت بڑھتی جائے گی، انسان کی کرامت میں اضافہ ہوتا جائے گا، انسان کی فضیلت اور کمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو لہذا
صرف انسان ہی نہیں، کیونکہ یہ نسبت خداوندی، خداوند عالم سے نسبت پانا یہ وہ ایسی چیز ہے کہ صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ دوسرے موجودات کو بھی یہ نسبت باعظمت بنا دیتی ہے۔ خداوند عالم سے نسبت دوسری موجودات کو بھی باعظمت بنا دیتی ہے۔ شے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، ظاہری مادے میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن یہ نسبت ہے جو اسے کمال اور عظمت کا درجہ دے رہی ہے۔ نسبت کی وجہ سے وہ کمال پا رہا ہے، وہ کرامت پا رہا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن جیسے ایک مکے میں خداوند ایک گھر ہے جو کعبہ کہتے ہیں، کعبے کا مقام ہے، بلند مقام، بڑی عظمت ہے اس کی۔ کہا کس لیے عظمت ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ کعبے کو اللہ سے نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس کے پاس وہ عظمت پائی جا رہی ہے۔ اور کعبے کا کام کیا ہے؟ کہا کعبہ بڑا اللہ کی طرف نسبت ہے، بڑا مقام ہے اور یہ ہدایت کرتا ہے، حالانکہ بولتا نہیں ہے لیکن ہدایت کرتا ہے۔ جو اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہدایت پا لیتے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے تو کعبے کے اس گوشے کی طرف دیکھے کہ جس میں شک پڑا ہوا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تو اس کے نزدیک جاتا ہے اور منافق ہوتا ہے تو اس سے دور چلا جاتا ہے۔ سلام محمد لیکن نہیں بلکہ مولا کائنات کے بارے میں بھی ایک حدیث وارد ہے کہ علی بمنزلۃ الکعبہ، کہا علی بھی بمنزلہ کعبہ ہے۔ کہا کہ کس طرح سے؟ کہا کعبہ تو خاموشی میں ہدایت کرتا ہے، خاموشی سے ہدایت کرتا ہے۔ کہا کہ علی کس طریقے سے منزلہ کعبہ ہے؟ کہا علی اس طریقے سے منزلہ کعبہ ہے کیونکہ بعد رسول جب مولا کائنات کا حق غصب کر لیا گیا، علی کعبے ہی کی طرح خاموش رہ کر ہدایت کر رہے ہیں۔ علی کہتے کچھ نہیں ہے لیکن یہ نہ سمجھے کہ علی اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا ہے۔ کہا جس طریقے سے کعبہ خاموش رہ کر اپنی ہدایت کو پوری کر رہا ہے، موجود کعبہ بھی اسی طرح خاموش رہ کر اپنی طرف سے ہدایت کر رہا ہے، اپنی طرف سے ہدایت کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہوا ہے تاکہ علی کی مثال بے منزلہ کعبہ ہی نہیں بلکہ علی اعظم من الکعبہ، بلکہ علی کعبے سے بھی عظیم ہے، علی کی عظمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تاکہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تاکہ تم نے نہیں دیکھا کعبے کی عظمت کیوں ہے؟ کعبے کی عظمت اس لیے ہے کیونکہ کعبے کو اللہ سے نسبت ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے۔ کہا کہ اچھا جب کعبے کو اللہ سے ایک نسبت ملی، بیت اللہ ہو گیا تو وہ عظیم ہو گیا، لیکن کہا کہ کعبے کو اللہ سے ایک نسبت ہے، بیت اللہ ہے، اور علی کو اللہ سے کئی نسبتیں پائی جاتی ہے۔ علی ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے اور نفس اللہ بھی ہے۔ سلام محمد کہا کہ علی کو کئی نسبتیں پائی جاتی ہے۔ کہا کہ کرامت علی کو اسی لیے ہے کیونکہ علی کے پاس اللہ سے کئی نسبتیں پائی جاتی ہے۔ علی کے پاس کرم وہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، اب اگر کسی کو کرامت پانا ہے، اگر کسی کو کمال پانا ہے تو پھر اسے اسی دروازے پر آنا پڑے گا۔ اس لیے کیونکہ کائنات میں سب سے با کمال اور با کرامت ہستیاں، کریم ترین ہستیاں یا رسول خدا، مولا کائنات یا اولاد ان کی اولاد، اس سے زیادہ کریم دنیا میں موجودات میں اور کوئی نہیں۔ اب اگر کرم پانا ہو تو ان کے دروازے پر آنا ہے، یعنی اب کسی کو فضیلت نہیں مل سکتی جب تک کہ
یہ در اہل بیت اور خداوند عالم نے تمام فضیلتوں اور تمام کمالات کو اہل بیت کے پاس رکھا. اور یہی دنیا یہی تو مشکل میں ہے کہ ہر فضیلت اہل بیت کے پاس، ہر فضیلت ہر کمال در اہل بیت پر پایا جاتا ہے. اور سوال بھی کیا، ہارون نے ہمارے 7ویں امام سے سوال کیا، کیونکہ یہ بھی کرم کی بات ہے، اولاد فاطمہ ہونا، ذریت رسول ہونا، یہ فضیلت کی بات ہے. فضیلت کرم ہے خدا کے نزدیک، کمال ہے پرور، یہ کمال ہے کہ ذریت رسول میں ہو جائے. ہارون نے امام سے سوال کیا کہ آپ اپنے کو ذریت رسول قرار دیتے ہیں، در حالی کہ ذریت اولاد نسل پدری سے ہوتی ہے، بیٹی کے اور بیٹے کی نسل سے ہوتی ہے، بیٹے کی نسل سے نہیں ہوتی ہے. پھر آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ذریت رسول قرار دیتے ہیں، ذریت رسول کہتے ہیں؟ ہارون نے کئی سوالات کیے، ایک سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ذریت رسول کہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا قرآن میں کہ جب پروردگار عالم ذریت ابراہیم کا تعارف کراتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی اللہ المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب خداوند عالم جناب عیسیٰ کو ذریت ابراہیم میں قرار دے رہا ہے؟ اب بتلاؤ کیا جناب عیسیٰ ذریت ابراہیم میں آیا نسل مادری کی وجہ سے ہے، نسبت مادری کی وجہ سے ہے، یا نسبت پدری کی وجہ سے ہے؟ ہارون نے کہا کہ قرآن میں دیکھا کہ جناب موسیٰ تو بغیر والد کے اس دنیا میں آئے ہیں. اس طریقے سے کہا کہ جس طرح سے جناب عیسیٰ کو خداوند عالم جناب مریم کی نسبت سے جناب ابراہیم کی نسل قرار دے رہا ہے، جناب ابراہیم کی ذریت قرار دے رہا ہے، اسی قانون کے تحت ہم اولاد فاطمہ ذریت رسول اللہ کے ہیں. ایک محمد سے بڑا سلمان پڑھے ہم اولاد فاطمہ، اور کہا یہیں پر خاموش نہیں ہو گئے بلکہ آگے ایک اور جو ہے مباہلہ کی تلاوت فرمائے. کہا کہ خداوند عالم نے یہ بھی فرمایا ہے، خداوند عالم نے کہا ہے کہ ومن حاجک رسول، اگر علم آنے کے بعد، دلیل آنے کے بعد اگر یہ لوگ کب حجتی کر رہے فَنَجُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. عزیزان اکرامی غور کیجئے گا، جب میدان مباہلہ ہوا، میدان مباہلہ متفقون علیہ کا اصلاح ہے، نفس کی جگہ رسول خدا مولا کائنات کو لے کر جا رہے ہیں، عورتوں کی جگہ جناب سیدہ کو لے کر جا رہے ہیں، اور ابناء کی جگہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر جا رہے ہیں. یعنی امام نے جب ذریت ابراہیم کے ذریعے سب جواب دے دیا تو پھر یہ آگے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آگے کس لیے پڑھی؟ جب فیصلہ ہو گیا، یہ قانون بتلا دیا جناب مریم کی طرف سے، ایک بیٹی کی طرف سے جب ذریت ابراہیم ہو سکتی ہے تو پھر ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں کوئی کہے کہ جناب عیسیٰ کے باپ تھے ہی نہیں، والد تھے ہی نہیں، تو پھر وہاں سے ممکن تھا. لیکن یہاں تو جناب وفات سے زہرا بھی ہے اور مولا کائنات بھی ہے، دونوں موجود ہے، تو لہذا یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام نے قرآن کا لفظ لا کر بتلا دیا تاکہ ہم ہی نہیں بلکہ خداوند عالم نے اپنا انا کا لفظ لا کر یہ بتلا دیا کہ اے میرے حبیب، اپنا انا کی جگہ حسن و حسین کو لے کر جاؤ اور کائنات کو بدلا دو. یہ ہمارا اعلان ہے کہ اے حبیب، بچے ہوں گے فاطمہ کے لیکن اولاد ہوگی تمہاری. محمد آل محمد. اولاد رسول کو بتلا دے، کہا کہ کس طریقے سے ہم اولاد رسول ہیں، ہم ذریت رسول اس طریقے سے بنتے ہیں. اگر خود اب قرآن یہ گواہی دے رہا ہے، قدرت یہ آواز دے رہی ہے کہ یہ اولاد رسول ہے، میدان مباہلہ میں لے جانا بتلا دیا کہ ذریت رسول کون ہے. اور اگر دنیا کرامت اگر دیکھنا ہے، کمال اگر دیکھنا ہے
تو یہ در براؤ تاکہ ضروریت ہے، یہ اس لیے کیونکہ ہر کائنات رسول خدا سے نسبت دینے کو اپنے لیے کرم سمجھ رہی تھی، اپنے آپ کو کرم سمجھ رہی تھی۔ اس لیے تو ہارون جب مدینہ پہنچا اور اپنے آپ کو بافضیلت بتانا چاہا، روضہ رسول پر قبر رسول کو جب دیکھا، لوگوں پر اپنا شرف ظاہر کرنا چاہا، تو اس نے کہا رسول خدا کو اس طریقے سے سلام کرتا کہ السلام علیکہ یا ابن عمر، اے میرے چچا زاد بھائی، آپ پر سلام ہو۔ جیسے ہی اس نے کہا، لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر، یعنی اپنی چچا کی طرف سے نسبت کو بتا کر اپنی شرف کو، اپنی فضیلت کو بتانا چاہتا تھا۔ امام موجود تھے، کہا کہ اچھا، امام نے کہا السلام علیکہ یا جدی، یعنی کہا کہ اے ہارون، تو جتنی بھی نسبتیں بتلائے گا کئی ربط سے ہو سکتی ہے، ہماری نسبت تو رسول خدا سے دد کی نسبت ہے، ہماری نسبت تو ذریت کی نسبت پائی جاتی ہے۔ صلوات پر محمد تو لہذا ذریت رسول کا سہارا دے کر بنی عباس نے بنی امیہ کے خلاف جنگ چھیڑی، اور 7ویں امام ہی کی عمر میں، یعنی تقریباً 7ویں امام کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی کہ بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس حکومت پر آئے 7ویں امام ہی کے دور میں۔ اور 7ویں امام کے دور میں تقریباً بنی عباس کے 6 بادشاہ، صفا کو ملا کر صفا، منصور دوانقی، ہادی، مہدی اور ہارون، تقریباً 5 یا 6 اس طریقے کے رہے۔ اور لیکن یہ جو بادشاہ ہے اہل بیت کا سہارا لے کر حکومت حاصل کی، لیکن جب حکومت مل گئی، بادشاہ کہنے کے بجائے اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہنے لگے، رسول کا جانشین کہنے لگے، اور اہل بیت پر ظلم کرنے کے لیے کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، ہر طریقے کی مصیبت امام کو نظر بند رکھتے ہیں، کیونکہ 7ویں امام ہی کے دور سے کسی بادشاہ نے بنی امیہ سے کم ظلم نہیں کیا ہے، بنی عباس بنی امیہ سے بڑھ کر ظلم کیا ہے۔ اماموں کو زندان قید خانوں میں رکھا، ایسی اذیت ہو امام کی شب شہادت ہو، اس امام کو کیسے قید خانے میں رکھا، کیسے قید خانے میں رکھا، روایت میں ملتا ہے کہ ایسا قید خانہ تھا کہ امام سیدھے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔
پہنچے ایک بیٹی ایک بہن موجود ہے جناب معصوم رکھوں جسے ساتھ میں امام بہت محبت کرتے ہیں امام نے جناب معصوم رکھوں کے بارے میں کہا فیدا ابوہا ان پر ان کا باپ فیدا ہو جائے معصوم رکھوں موجود ہے اپنے بابا کی یاد میں بے قرار ہے بابا کا انتظار کرتی آ رہی ہے اب میرے بابا آئیں گے کئی برس ہوئے ہیں میں نے میرے بابا کو نہیں دیکھا جب بھائی پہنچے جب آن میں امام پہنچے آگے بڑھ کر بہن کو گلے سے لگا لیا ہوگا اور کہا ہے بہن گھبراؤ نہیں بابا اس دنیا سے چلے گئے لیکن اے بہن میں نے اپنے ہاتھ سے بابا کو کفن پہنایا ہے ایک بھائی ہے بہن سے میرا ہے یہی مدینہ ہے لیکن ایک اور بھائی تھا واپس آیا بہن سے جب ملا بہن سے کہے تو کیا کرے اے زہرا بابا کا جنازہ 3 دن تک بالکل آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر آقا سید ہاشم موسوی جزائری مرحوم ابن آقا سید نور الدین موسوی جزائری مرحوم اور محترمہ سیدہ بیگم رضویہ بنت میر اعظم فرید جیسے مرحوم کے لیے ساتھ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی زحمت ہے کہ میر طفیل علی موسوی با سیدہ فخر النساء بیگم مرحومہ اور میر حمایت علی طبع طبعی رضوان مرحوم اور سید ضمیر الحسن طبع طبعی مرحوم کے لیے ساتھ ہو گئی کاظم پہ جفا ہائے ہو گئی کاظم پہ جفا ہائے زہر ستم کرنے دیا زہر ستم کرنے دیا ہو گئی